جب آپ 11 ہجری کو دنیا سے تشریف لے گئے ہیں اور صدیقی دور آیا ہے تو تمام صحابہ ہیں اور آپ نے مجمل چھوڑا، متعین نہیں کیا۔ اس میں وہ کون سی کتاب ہے؟ سیوطی نے خلفاء پر کتاب لکھی، تاریخ الخلفاء۔ تاریخ الخلفاء میں ایک روایت ہے کہ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ استخلف، کسی کو آپ اپنا نائب متعین فرمائیں۔ کہا نہیں، میں نہیں کروں گا، اگر میرے کرنے کے بعد تم اس کی نافرمانی کرو گے تو تم پہ اللہ کا عذاب آئے گا۔ یہ حکمت بتائی۔ دوسرا، اللہ کی تقدیر پہ راضی ہونا کہ اختلاف ہونا تھا تو اللہ کی تقدیر پہ راضی ہو کے چپ کر کے چلے گا۔ انصار کی بہت بڑی قربانی ہے اس موقع پر۔ جب آپ کا انتقال ہوا ہے تو آپ کی طبیعت پہلے ٹھیک ہو چکی تھی، ابوبکر چلے گئے حوالی، اور پیچھے صرف ازواج مطہرات ہیں۔ آپ کے انتقال پر وہ وہاں سے آئے ہیں اور افراتفری مچی ہے، رونا دھونا مچا ہے۔ مدینے میں انصار میں منافقین کی تعداد آپ کی وفات تک موجود رہی ہے، یہ تو معلوم ہے نا۔ اور وہ اللہ کے نبی کو پتہ تھا یا حضرت حذیفہ کو پتہ تھا، اور کسی کو نہیں پتہ تھا۔ اور ہوئی بات اثر کرتی ہے۔ مجھے تحقیق نہیں ہے لیکن میرا وجدان ہے، جو کچھ میں نے پڑھا بار بار، کہ وہ جو سقیفہ تو بنی ساعدہ کا قصہ ہوا، اس کے موجد منافق ہوں گے، تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ منافق ہے، یہ منافق ہے، تو ہر ایک کو مسلمان سمجھ رہے ہیں، تو انہوں نے یہ شوشہ چھوڑا ہوگا۔ پھر اس کے جیسے افق کے واقعے کو چلانے والا عبداللہ بن ابی، لیکن حسان بن ثابت اس میں پھنس گئے، اور مصطح بن اثال اس میں پھنس گئے، اور حمنہ بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 3 مخلصین اس کی لپیٹ میں آ گئے، اور ان کو بعد میں حد لگی، منافقین کو چھوڑ دیا گیا۔ تو آپ کے انتقال کے بعد سارے لوگ مسجد میں جمع ہیں، انصار جمع ہو گئے بنو ساعدہ کے ڈیرے پر، بیٹھنے کی جگہ۔ آج کل وہاں ایک باغیچہ بنا ہوا ہے، اور وہ ہے قبلہ جنوب میں ہے، قبلہ وہاں سے یہ جنوب ہے نا، جنوب میں ہے، تو قبلہ کے اس طرف چھوٹا سا باغیچہ بنا ہوا ہے، اب بھی ہے، وہ سقیفۃ بنی ساعدہ، بنو ساعدہ کا ڈیرا تھا۔ وہاں جو لوگ جمع ہوئے، آج تک یہ مجمل ہے، کیسے جمع ہوئے، کس نے دعوت چلائی، کس نے جمع کیا۔ جتنی تاریخ میں نے مطلب دین کو تھوڑا پڑھا ہے، تاریخ کو زیادہ پڑھا ہے، تو کسی کتاب میں یہ نہیں ملا کہ کون جمع کرنے کا سبب بنا، لیکن تسلسل سے پڑھنے سے میرا ایک تاثر بنا ہے کہ یہ تحریک منافقین نے چلائی ہوگی، پھوٹ ڈالنے کی اور توڑ پیدا کرنے کے، تو انہیں سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیار کر لیا کہ یہ امیر ہوگا، اب یہ امیر ہوگا۔ تو یہ آپس میں وہ باتیں کر رہے ہیں، محرک اس کے یقیناً آخرت میں تو بھید کھل جائے گا، انشاءاللہ مجھے یقین ہے آخرت میں وہ مجرم سامنے آئیں گے کہ منافق ہی تھے جنہوں نے یہ ساری اسکیم چلائی، اور صحابہ کو اس میں استعمال کر لیا کہ وہ بشر تھے، خطا سے پاک نہیں تھے، معصوم عن الخطا نہیں تھے۔ تو ابوبکر کے پاس ایک آدمی نے، تو ادھر بیٹھا، اور وہاں امت کے توڑنے کا نظام بن چکا ہے۔ تو ابوبکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 3 حضرات نے دوڑ لگائی، ایسی افراتفری میں گئے۔ اس وقت غسل شروع تھا، حضرت علی ادھر مشغول تھے، اور وہاں وہ اس کے لیے جا ہی نہیں رہے کہ مجھے خلیفہ بنایا جائے، تو اس فتنے کو دبانا چاہتے ہیں۔ وہاں پہنچے تو سعد بن عبادہ نے چادر اڑی ہوئی ہے، وہ بیمار سے تھے، اور وہاں بات چل رہی کہ اب امارت ہماری چلے گی،
ہم اللہ کے نبی کے انصار ہیں، ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا، ہم نے آپ کو مشکل وقت میں ساتھ دیا، ہم وہ تھے جو مشقت میں آگے اور راحت میں پیچھے، لہذا امیر ہمارا حکم۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے بولنے لگے، ان کا میں نے سوچا کہ میں بات کرتا ہوں تو ابوبکر صدیق نے مجھے روک دے کر بیٹھ جاؤ، اور ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے نا۔ اس سے پہلے حباب بن، جب ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، ان کا دیکھو تم نے سنا تھا نا کہ اللہ کے نبی نے کہا تھا الائمۃ من قریش، خلافت قریش کے پاس رہے گی۔ عرب جس کے سامنے سر جھکاتا ہے وہ صرف قبیلہ قریش ہے اور کوئی نہیں ہے۔ تو حباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخص ہیں جنہوں نے بدر میں رائے دی تھی کہ خیمے ادھر سے اکھاڑ کے ادھر لگائیں، تو جبریل نے آ کر کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حباب کی رائے پہ عمل کیا جائے۔ ہر انسان ہر وقت ایک حال پہ نہیں رہتا ہے، یا تو ایسی بڑی رائے دی کہ اللہ نے کہا کہ حباب کی رائے پہ عمل کیا جائے، یا ایسی رائے دی کہ توڑ دینے والا نظام بن جائے۔ تو حباب بن منذر نے کہا میں تم سب کا فیصلہ کرتا ہوں، ایک امیر مہاجرین میں سے ہوگا، ایک انصار میں سے ہوگا۔ ایک تلوار، ایک میان میں دو تلواریں کہاں آئیں؟ تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سختی سے ڈانٹ دیا، بیٹھ جا، امت کی وحدت کو فرقت میں تبدیل نہ کر، کو ڈانٹ کے بٹھا دیا۔ پھر مختصر تقریر فرمائی کہ یہ امر اس وقت تک سلامت ہے جب تک امامت قریش کے پاس، تم ہمارے انصار ہو اور وزراء ہو، ہم تمہارے امراء ہیں، میری طرف سے یہ عمر حاضر ہے، ابو عبیدہ حاضر ہے، اس میں سے کسی کے ہاتھ پر بیعت کر۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دم کھڑے ہو کر کہا جس کو اللہ کے رسول نے مصلی پہ کھڑا کیا وہی ہمارا خلیفہ ہے۔ نمازیں پڑھائی نے 17، تو حضرت عمر نے بیعت کی تیزی کے ساتھ، ابو عبیدہ نے اس کے پیچھے، پھر اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد آئی۔ انصار کی یہ قربانی، زندگی میں ایک اصول سیکھو، اللہ تمہیں توفیق دے، مجھے توفیق دے، میں نے اس میں بہت نفع پایا، اپنی رائے سے پیچھے ہٹ جانا سیکھو۔ رائے پہ جمنا تو طبعی چیز ہے، رائے پہ اصرار تو فطری چیز ہے۔ بچہ بھی کہتا ہے میں نے ادھر جانا ہے، میں نے ادھر جانا ہے، ماں کہتے نہیں جانا تو وہ روتا ہے۔ اتنی چھوٹی عمر سے رائے کا اصرار شروع ہو جاتا ہے، تو رائے سے ہٹنا سیکھو بشاشت کے ساتھ۔ جب رائے کے خلاف ہوتا نا تو دل تنگ پڑ جاتا اور طبیعت بجھ جاتی۔ تو یہ ایک اللہ کی طرف سے سبق تھا۔ انفرادی سطح پر آگے آیا خالد بن ولید کا قصہ، اور اجتماعی سطح پر آیا انصار مدینہ کی طرف سے۔ اجتماعی سطح پر انصار مدینہ ایک دم پیچھے ہٹا اپنی رائے سے بشاشت کے ساتھ، امت بن کے۔ اگر وہ نہ ہٹتے تو پہلے دن ہی توڑ تھا، اگر وہ ہٹتے اور دل ان کے ساتھ نہ ہوتے تو بھی توڑ تھا۔ وہ ہٹے بھی صحیح اور دل بھی کھول دیے، سینے کھول دیے۔ خلافت راشدہ میں دعوت کا نظام مکمل چلا۔ پھر خلافت عثمانی کے 6 سال اسی طرح گزرے ہیں۔ پھر 6 سال کے بعد وہ وَصَّيَرَا اختلافاً كَثِيرًا، اختلاف کا سلسلہ شروع ہوا، جس کی آخری کڑی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے۔ مسجد قباء میں کھڑے ہو، قبلے کی طرف منہ کرو تو سیدھے ہاتھ ایک میدان اب بن گیا ہے، کھجوریں لگیں، یہاں کنواں ہوتا تھا، اس کا نام تھا اریس۔ تو اللہ کے نبی کی انگوٹھی منتقل ہوئی ابو بکر کی طرف، پھر ہوئی عمر کی طرف، پھر ہوئی عثمان کی طرف۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیر اریس پر کھڑے ہیں، وضو کرنے لگے تو خادم کو انگوٹھی پکڑائی، اس نے یوں ہاتھ کیا، انہیں ایسے رکھی، اس کے ہاتھ سے پھسلی اور کنویں میں چلی گئی۔ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کنویں کا سارا پانی نکلوا دیا اور نیچے سے مٹی کھدوا دی اور انگوٹھی نہیں ملی، اٹھا لی اللہ تعالیٰ۔ خاتم نبوت
میں نے وہ کنواں فوٹو میں دیکھا ہے، ویسے نہیں دیکھا، چھوٹا سا کنواں، اور اس میں پانی بھی اتنا زیادہ نہیں ہوتا تھا، عرب کے کنویں میں تھوڑا سا پانی ہوتا تھا۔ سارا ڈھونڈ مارا، انگوٹھی نہیں۔ اس انگوٹھی کے گم ہوتے ہی اختلاف اور افتراق، اور عبداللہ بن سبا جو یہودی تھا اور مسلمان بن کے داخل ہوا، جو شیعہ مذہب کی بنیاد بننے جس نے ڈالی، وہ اختلاف چلتے 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 آخر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت پر ختم ہوا۔ اللہ کے نبی نے حضرت عثمان سے فرمایا تھا میرے بعد تجھ سے خلافت کی کرتے کو اتارنے کے لیے کہا جائے گا، تم نے کرتا نہیں اتارنا، شہادت کو قبول کرنا ہے، ورنہ تیرا میرا آخرت میں جوڑ نہیں ہو سکے گا، مجھ سے مل نہ پاؤ گے۔ تو ان لوگوں نے مطالبہ کیا، فسادیوں نے، کہ تم حکومت چھوڑ دو، ہم تمہیں کچھ نہیں کہتے۔ کہا یہ تو میں نہیں چھوڑوں گا، میں صابر محتسب قتل ہو جاؤں گا، یہ کام نہیں کروں گا۔ شہید ہو گئے۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنے، انتہائی تشویشناک حالات۔ حضرت حسن آئے، کہنے کہ ابا خلافت قبول نہ کر ورنہ تیرے اوپر قتل عثمان لگ جائے گا۔ حسن رضی اللہ عنہ اتنے صاحب فراست تھے کہ انتہا کی بات، کہ ابا خلافت قبول نہ کر، تیرے اوپر قتل عثمان کا داغ لگ جائے گا۔ کہا میرے اوپر کیسے لگ سکتا، میں تو بری ذمہ ہوں۔ اچھا پھر دیکھ لیں۔ اور اس وقت وہ انکار بھی نہیں کر سکتے تھے، اتنے پھنسے ہوئے تھے۔ بیعت فرمائی، بیعت کا ہونا تھا کہ یہ بات چل پڑی کہ یہ علی نے عثمان کو قتل کروایا ہے خلافت پر قبضہ کرنے کی۔ کہ ابا میں تمہیں کیا کہتا تھا۔ پھر جب خلیفہ بنے تو پھر آئے، کہنے لگے دیکھو کسی گورنر کو معزول نہ کرو، کسی کو بھی، عثمان کے بنائے ہوئے گورنر کسی کو معزول نہ کرو، اور خاص طور پر معاویہ بن ابی سفیان کو ہرگز معزول نہ کرنا، ورنہ وہ تیرے خلاف کھڑے ہو جائیں گے تلوار لے کر۔ جب تک تیری حکومت مضبوط نہ ہو جائے یہ کام نہ کرنا۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی بے بسی کی زندگی گزاری، یقین مانو۔ علی شاہ ولی اللہ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ابو بکر پر بھی فضیلت دینے کی طرف مائل ہو گئے تھے، اور جو پہلے محدثین کے راویوں میں آتا نا فیہ التشیع، وہ شیعہ یہ نہیں جو آج کا شیعہ، وہ شیعہ یہ تھا کہ بہت سے بڑے بڑے علماء نے حضرت علی کو فضیلت دی ہے۔ کیوں نہیں؟ ابن ابی شیبہ، اچھا ہاں، عبد الرزاق جو مصنف عبد الرزاق جو مشہور کتاب ہے، تو ایسے بہت سے بڑے بڑے علماء نے حضرت علی کو فضیلت دی ہے باقی تین پر، جو ان پر دکھ گزرے ہیں، جو درد بری کہانی ہے، عجب داستان۔ انہیں معزول کر دیا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو، معزول کرنا تھا، وہ کھڑے ہو گئے۔ حالات ایسے بن گئے تھے، شام والوں نے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان کا کرتا اور حضرت نائلہ کی کٹی ہوئی انگلیاں، جب وہ قتل کیا گیا تو نائلہ سامنے آئی بیوی، تو ان کی انگلیاں کٹ گئی، اور وہ کرتا جس میں وہ شہید کیے گئے وہ حضرت زید بن ثابت نے اتار لیا، اور انگلیاں لے کر شام جا کر معاویہ کو پکڑا، معاویہ رضی اللہ عنہ نے لے کر جامع مسجد دمشق میں لٹکا دیا۔ اب کون تحقیق کرے گا کہ کس نے قتل کیا کس نے نہیں کیا؟ ایسی غلط فہمی کی ہوا چلی کہ سب نے حضرت علی پر الزام لگا دیا کہ علی ہی عثمان کے قاتلوں کو پناہ دینے والا ہے، اور اسی سے یہ ہوا ہے، اور وہ بری الذمہ پاکیزہ۔ اور اللہ کی تقدیر تھی، یہ جنگ جمل بھی ہونی تھی، جنگ صفین بھی ہونی تھی، اللہ کا نظام تھا، اس میں بھی اس کی حکمتیں رحمتیں چھپی ہوئی ہیں۔ تو حالات ایک دم وہ جو دعوت کا ریلا تھا وہ آپس کے ٹکراؤ کی طرف چلا گیا، اور دعوت کے کام کو پہلا جھٹکا لگا ہے 26 سال کے بعد۔ جنگ جمل کی نوبت آ گئی،
جب بیعت ہونے لگی تو سب سے پہلے بیعت کی حضرت طلحہ نے. ان کا یہ ہاتھ بیکار ہو گیا تھا احد کی لڑائی میں نا، تلوار وہ تیروں کو سہتے سہتے جو اللہ کے نبی پر تیر آتا تو آگے ہاتھ کر دیتے تھے، تو سارا ہاتھ ختم ہو گیا. وہ الٹے ہاتھ سے لڑتے تھے. اس کے بعد تو انہوں نے جب بیعت کی نا تو ایک آدمی نے کہا اوہو یہ بیعت تو ٹھیک نہ ہوگی، وہ بیکار ہاتھ سے کی نا. تو انہوں نے فال لی اس سے. اللہ کے نبی بھی فال لیتے تھے. کَإِنَّ هَذِهِ الْبَيْعَةَ لَا تَتِمُّ، یہ کام سرے نہیں چڑھے گا. 4 سال دکھ سہتے سہتے آخر شہید ہو. اتنے دکھی ہو گئے تھے آخری دنوں میں حضرت علی کہ اپنی یوں داڑھی پکڑ کے کہتے تو کب رنگین ہو، تو کب رنگین ہو. کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا تھا علی تو اس وقت تک نہیں مر سکتا جب تک تیری داڑھی تیرے خون سے رنگین نہ ہو جائے، تیرے سر کے خون سے رنگین نہ ہو جائے. اور صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا قاتل اشقا تھا، میری امت کا اشقا وہ ہوگا جو تجھے قتل کرے گا. تو پھر ایسے داڑھی کو پکڑ کر کہتے تو کب رنگین ہو. پھر کہتے وہ اشقا کدھر ہے، وہ اشقا کدھر ہے، وہ آتا کیوں نہیں، وہ کدھر ہے. اتنے دکھی ہو گئے تھے. بے وفائی، لوگوں کی جفا. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو شام کا ٹکڑا ملا جو بڑے سلیقے والے، بڑے طریقے والے، بڑے وفادار. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کا امتحان بڑا تھا، بڑوں کے امتحان بھی بڑے. ان کو عراق ملا جہاں کے لوگ منافقانہ عادات اور ہر جتنے بھی عیب، اس لیے تو حجاج اللہ نے ان پہ مسلط کیا، عراق والوں پہ. بھرے ہوئے بے وفائیوں سے بھرے ہوئے. تو اس کا آخری نتیجہ حضرت علی کی شہادت پہ نکلا. جنگ جمل ہوئی جس میں حضرت طلحہ جیسے، حضرت زبیر جیسے شہید کر دیے. جب آپس میں ٹکرائے نا صلح ہو گئی. لیکن جو لوگ عبداللہ بن سبا کے ساتھی تھے، میں تمہیں تفصیل تو نہیں بتا رہا، سے اشارے کر رہا ہوں. جب صلح ہو گئی تو رات کو انہوں نے طے کیا کہ آدھے ادھر حملہ کر دو، آدھے ادھر حملہ کر دو، جو بیچ میں فسادی تھی. تو تہجد کے وقت آدھے لوگوں نے حضرت علی پہ حملہ کر دیا، آدھوں نے حضرت زبیر، حضرت عائشہ کے لشکر پہ حملہ کر دیا اور دونوں طرف شور مچا دیا. علی نے حملہ کر دیا، انہوں نے کہا زبیر نے حملہ کر دیا. تو علی کہنے لگے اوہو آئے ہائے. حضرت حسن جب نکلنے لگے نا اس کے لیے، عراق کے لیے، تو حضرت حسن نے کہا بابا مت نکلو ورنہ تمہاری جنگ ہو جائے گی. کہا میرے ہوتے ہوئے کیسے ہوگی؟ کہا ہو جائے گی دیکھ لینا، نہ جا، مدینہ نہ چھوڑ، مدینہ نہ چھوڑ. تقدیر غالب آئی. جب جنگ ہو گئی تو پھر حضرت حسن سے کہا بیٹا کاش میں تیری بات مان لیتا، اور ہائے کاش میں آج سے 20 سال پہلے مر گیا ہوتا اور یہ دن میں نہ دیکھتا. چھوڑ گئی جنگ. پھر جب تلواریں چنگاریاں برسانے لگیں تو حضرت علی نے زور سے آواز لگائی این زبیر بن العوام. زبیر نے کہا میں ہوں، کہ میرے سامنے آ. اللہ اکبر، 10 مبشرہ آمنے سامنے. تو کہا تمہیں وہ دن یاد ہے جب تو اور میں مسجد میں اکٹھے آئے تھے، ہاتھوں میں ہاتھ دیے پکڑے ہوئے لیے ہوئے تھے، اور اللہ کے نبی نے تم سے پوچھا تھا تمہیں علی سے محبت ہے؟ تو تم نے کہا تھا ہے. تو اللہ کے نبی نے کہا تھا ایک دن آئے گا تو اس کے خلاف تلوار اٹھائے گا اور تو اس وقت حق پہ نہیں ہوگا. کہا یاد ہے؟ ہاں یاد آ گیا. کہا تو میرے خلاف تلوار اٹھاتا. ان تلوار ایسے ڈالی، گھوڑے کو واپس موڑا. تو عبداللہ بن زبیر وہ روح رواں تھے لشکر عائشہ کی. کدھر جاتے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ کہا وہ علی نے مجھے ایک بات یاد دلا دیا، میں واپس جا رہا ہوں، میں نہیں لڑوں گا. کہا ہمیں جنگ میں جھونک کے خود واپس جا رہے ہو؟ کہا میرے سامنے حق آ چکا ہے، اب میں ہاتھ نہیں اٹھا سکتا. کہا پھر ہم تو نہیں پیچھے ہٹ سکتے، اب تو فیصلہ ہو کر ہی پیچھے ہٹیں گے. طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حضرت زبیر نے کہا زبیر طلحہ یہ بات یاد کر، اللہ کے نبی نے مجھے کہا تھا
انہیں بھی گھوڑے کو واپس موڑ لیا، لیکن ان کو تو ایک تیر لگا اور اس میں وہ گر کے شہید ہو گئے۔ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے نکل گئے، آگے ایک جگہ سوئے ہوئے تھے، تو ابن جرموز نے سوتے سوتے ان کو قتل کر کے ان کا سر کاٹ کے حضرت علی کو آ کر پیش کیا، تو حضرت علی نے فرمایا زبیر کے قاتل کو جہنم کی بشارت ہو۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا جو زبیر کو قتل کرے گا وہ جہنم کا ایندھن ہے، تو آپ نے کہا زبیر کے قاتل کو جہنم کی بشارت ہو، تو اللہ نے یوں سچ کیا کہ میں تیری خاطر تیرے سب سے بڑے دشمن کو قتل کر کے آیا اور تو مجھے دوزخ کی بشارتیں سناتا ہے، اور تلوار لے کر اپنے گلے پر پھیر دی، خودکشی کر کے مر گیا۔ جہنم سچ ہوگا۔ حضرت طلحہ کی لاش پہ گزرے حضرت علی تو ان کا ہاتھ پکڑ کے نہ یہ چوما اور رونے لگے کہ یہ وہ ہاتھ ہے جس نے اللہ کے نبی کے لیے احد میں ڈھال کا کام دیا تھا اور تیروں کو سہتے سہتے شل ہو گیا تھا۔ اور عبداللہ بنو زبہ نے حضرت عائشہ کے اونٹ کو گھیرے میں لیا ہوا تھا اور ایسے لوہے کی دیوار بن گئے تھے بنو زبہ کو تو حضرت عائشہ ہی بخشوا جائیں گے انشاءاللہ۔ کہتے الموت احلی عندنا من العسل نحن بنو زبة اصحاب الجمل نحن بنو الموت اذ الموت نزلی ننعبن عفان باطراف الاسل رد علینا شیخنا ثم بجلی۔ یہ رجز پڑھ رہے تھے اور جان کی بازی لگا رہے تھے۔ ایک دفعہ ایک شخص ملنے آیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہا کہاں سے ہو؟ کہا میں بنو زبہ سے ہوں۔ کہا ایک نوجوان میرے اونٹ کے پاس شعر پڑھ رہا تھا، اس کو جانتے ہو؟ کون؟ کہا وہ تو خود تو پردے میں تھے۔ کہا ایک نوجوان کے آواز آ رہی تھی، کہہ رہا تھا یا امنا خیر ام نعلم، یا امنا خیر ام نعلم اما ترین کم شباب یکلم وتفتلی حامته والمعصم۔ تو وہ کہنے لگا جی وہ میرا سگا بھائی تھا۔ تو عائشہ روتے 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 ساری چادر آنسوں سے تر کر دی۔ تو ایسے ایسے شاہ سوار اس دن شہید ہوئے جو اکیلے اکیلے ہزاروں پر بھاری تھے طرفین سے۔ پھر آخر میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ کے اونٹ کو پکڑا، پھر آخر تک وہ جمے، ورنہ جو آتا تھا وہ قتل ہو جاتا، یا وہ قتل ہو جاتا یا قاتل یا حملہ آور قتل ہو جاتا تھا۔ ایک دو بڑے شاہ سوار آمنے سامنے آئے، دونوں ایک ایک ہزار پر بھاری تھے، ایک ادھر ایک کے ہاتھ میں حضرت عائشہ کا اونٹ، دوسرا حضرت علی کی طرف سے، دونوں ایک دوسرے کے وار سے ایک وقت میں ختم ہو کے گر گئے۔ اوئے ہوئے ہوئے۔ پھر وہ آخر حضرت علی نے کہا اونٹ کو گراؤ ورنہ جنگ ختم نہیں ہوگی، اونٹ کو گراؤ۔ انہوں نے اونٹ پر وار کیے، اونٹ گرا۔ جو دور کے لوگ تھے انہوں نے وہ کو تحقیق پھر تھوڑے ہوتے، ان کو ہو حضرت اما عائشہ تو شہید ہو گئے، بس وہ ایسے دل برداشتہ ہوئے کہ پھر میدان چھوڑ دیا۔ تو حضرت علی نے فرمایا کوئی کسی کے پیچھے قتل کے لیے نہ بھاگے، مال غنیمت کے طور پر مال نہ لوٹا جائے۔ تو محمد بن ابو بکر حضرت عائشہ کے بھائی، اسماء بنت عمیس کے بیٹے، وہ حضرت علی کی طرف سے تھے۔ تو جب اونٹ گرا تو وہ بھاگ کر آئے، انہوں نے جلدی سے اندر ہاتھ ڈالا۔ تو بہن ہے کہ پتہ کرنے کے لیے کہ خیریت تو ہے۔ اما عائشہ کو تو نہیں پتا کہ یہ ہاتھ کون کس کا ہے، محرم ہے غیر محرم ہے، کون ہے حرم رسول کی طرف ہاتھ بڑھانے والا، اللہ اسے آگ میں جلا دے۔ وہ میں تیرا بھائی ہوں محمد کا ہو گیا۔ جب مصر پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے چڑھائی کی تو اس وقت محمد بن ابی بکر یہ مصر کے گورنر تھے حضرت علی کی طرف سے،
تو ان کو شکست ہوئی اور یہ بھاگے اور پھر پکڑے گئے. تو ان کا پیاس سے برا حال تھا، زبان نکل رہی تھی، کہنے کہ مجھے پہلے پانی پلاؤ پھر قتل کرنا. تو حضرت معاویہ کے لشکر کے امیر نے کہا عثمان کو تم نے پیاسا مارا، یہ حضرت عثمان کے قاتلوں میں شریک تھے. محمد بن ابی بکر آ کر ایسے داڑھی پکڑی، حضرت عثمان کی داڑھی کو یہاں سے پکڑ کے یوں جھٹکا دیا. تو انہوں نے کہا تیرا باپ تو اس داڑھی کی بڑی قدر کرتا تھا. تو ایسی شرم آئی کہ واپس چلے گئے، بس اس کے بعد حصہ نہیں لیا، لیکن بس داڑھی پکڑنا ہی کافی ہو گیا تھا. تو انہوں نے کہا عثمان کو پیاسا مارتے ہو، خود پانی مانگتے ہو، کہ تمہیں اسی پیاسا قتل کروں. معاویہ بن خدیج ایسے کوئی امیر کا نام تھا، مجھے پورا نام یاد نہیں ہے، ذہن سے نکل گیا. قتل کیا، پھر ایک گدھے کی کھال میں اس کی لاش کو لپیٹ کر اسے آگ لگا دی اور وہ جل گئے. حضرت عائشہ کا فرمان سچا ہوا، اللہ اسے آگ میں جلا دی. تو ایک دفعہ جو دعوت کو جھٹکا لگا ہے، یہ اللہ کا نظام تھا، اختلاف ہونا تھا. حضرت علی کی شہادت پر ایک دور ختم ہوتا ہے، حضرت حسن رضی اللہ عنہ خلیفہ بنتے ہیں، پھر وہ 6 مہینے بعد حضرت معاویہ کے حق میں دستبردار ہو جاتے ہیں، اور پھر دوبارہ دعوت کا دور چلتا ہے، اور پھر دعوت اپنے علی قدم و ساق قائم ہوتی ہے، اور پھر وہ اسلام کی ریل پیل لہل بہر دوبارہ واپس آتی ہے جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کو سنبھالتے ہیں. یہ آج کی مجلس میں اتنا ہی کافی ہے.